الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں کو دین اسلام دے کر بھیجا، وہی اتری، رسول اکرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے ذریعے دین کی تکمیل کی۔ دین ہمارے سامنے کتاب و سنت کی شکل میں موجود ہے۔ اب اگر ہر کوئی یہ چاہے کہ کتاب و سنت پڑھے، خود سے عمل کرنا شروع کر دے، تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ دین اس ناحیے سے ہمارے اوپر یہ بھی لاگو کرتا ہے کہ دین کو کیسے سمجھیں اور دین پر کیسے عمل کریں۔ ایک بات تو یہ ہوئی، ہدایت ہمارے سامنے موجود ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، صورت میں۔ اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ کیا ہر انسان کے بس کی بات ہے یا ہر آدمی آزاد ہے کہ اپنے من سے تشریح کرے قرآن و سنت کی اور اپنے من سے عمل کرے، اپنے من سے عقیدہ بنائے؟ کیا یہ جائز ہے کسی کے لیے؟ جہاں کتاب و سنت ہدایت ہے ہمارے لیے، ساتھ ہی ساتھ جس دن پہلی وحی اتری اسی دن سے یہ بھی طے ہے کہ ہم کیسے دین کو سمجھیں اور کیسے دین پر عمل کریں، کیسے ہم اپنا عقیدہ بنائیں اور کیسے ہمارا عمل ہونا چاہیے، اسی دن سے طے ہے۔ اور قیامت کے آخری دن تک یہ طے ہے۔ جس طرح قرآن وحی کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، جس طرح سنت شریعت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اسی طرح قرآن و سنت نے ہمارے اوپر یہ لازم کر دیا ہے کہ جس طرح رسول اکرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سمجھایا ہے صحابہ کو اور اس پر عمل کرایا ہے، اسی طرح اگر ہم دین پر عمل کریں گے تو ہمارے لیے دنیا آخرت میں کامیابی ہے، نجات ہے۔ لیکن اگر اپنے منمانی کرنا شروع کر دیں گے تو پھر دین کی کوئی پہچان نہ بنے گی، دین کی کوئی شکل نہیں بنے گی، دین پر کوئی عمل نہیں کر سکے گا، دین پر کوئی صحیح عقیدہ نہیں بنا سکتا ہے۔ یہ اپنی جگہ طے ہے۔ ابھی جو دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ نے بیان فرمایا، اور جتنی بھی آیتیں ہیں اتباع کی، اطاعت کی، وہ اتباع و اطاعت سے یہ طے ہوتا ہے کہ دین کو اسی طرح سمجھیے جس طرح رسول اکرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی، سمجھایا اور ان کا عقیدہ بنایا، اس پر عمل کر کے دکھایا اور دین کی تنفیذ کی۔ تو اسی طرح ہم اگر دین کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو ہمارے لیے نجات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر اللہ رسول کی اطاعت نہیں ہے تو سارا عمل باطل ہے۔ اطاعت کی راہ چھوٹ جاتی ہے جب تقلید آتی ہے، اطاعت کی راہ چھوٹ جاتی ہے جب تصوف آتا ہے، اطاعت کی راہ چھوٹ جاتی ہے جب رافضیت آتی ہے، اطاعت کی راہ چھوٹ جاتی ہے جب اشریت آتی ہے، اطاعت کی راہ چھوٹ جاتی ہے جب خارجیت آتی ہے، اطاعت کی راہ چھوٹ جاتی ہے جب انکار حدیث آتا ہے یا حدیث میں شبہہ پیدا کیا جاتا ہے یا کسی بھی صحیح حدیث کو انکار کرنے کی بات کی جاتی ہے تو اللہ کے رسول کی اطاعت چھوٹ جاتی ہے۔ تو اطاعت کی راہ پکڑنا صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر دین کو کیسے سمجھیں، دین کو کیسے اپنی زندگی میں نافذ کریں اور دین پر کیسے عمل کریں، یہ منہج طے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تتبعوا خطوات الشیطان،
اطاعت کی راہ جہاں چھوٹی شیطان کا راستہ آ گیا۔ ضروری ہے کہ اطاعت کے راستے پہ چلیں، اور اطاعت کا راستہ چھوٹے نہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا کیسے اطاعت کرو، اور ہر چیز میں بتایا، عقیدے میں بتایا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہدایت آ گئی، چھوڑ دیا گیا منمانی کرو، یعنی منمانی اگر کرتا ہے انسان تو جو آج صورتحال ہے اختلاف کی، اس سے 20 گنا زیادہ اختلافات مسلمانوں کے ہوتے ہیں۔ ہر گھر میں، ہر شہر میں الگ الگ طریقہ بن گیا ہوتا دین کو سمجھنے اور سمجھانے کا، اور الگ ہزاروں مسالک بن گئے ہوتے ہیں۔ اتنا سختی و تاکید کی گئی ہے، جب بھی پوچھا گیا اللہ کے رسول سے کہ ہم کیا کریں، تو کہا ما انا علیہ و اصحابی، جو ہمارا طریقہ ہے، جو میرے صحابہ کا طریقہ ہے، اس پر عمل کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہود تک کو اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر اے یہودیو اہل کتاب، اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ ہدایت پا جاؤ گے، اگر صحابہ کی طرح ایمان نہیں لاؤ گے ہمیشہ گمراہی میں پڑے رہو گے، اور پھر یہ کہ تمہاری بدماشیاں مسلمانوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچا پائیں گی۔ دوسری آیت میں کہا گیا کہ سبیل المومنین پہ چلو۔ سبیل المومنین اللہ کے رسول کے زمانے میں کون تھے؟ کوئی اور تھے آج کے زمانے کے؟ صحابہ ہی تو تھے۔ تو صحابہ تک کو بتایا، کیوں بتایا صحابہ کے طریقے پر؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی، ان کو بتایا تھا کہ کیسے آپ کو دین پر عمل کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو دین کا پر عقیدہ بنانا ہے، یہ طریقہ تھا۔ تو یہ ہے منہج، اس کو منہج کہیے، اس کو مسلک کہیے، جو بھی کہیے، تو یہ طے کر دیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ دین اتار کر کے چھوڑ نہیں دیا گیا ہے منمانی کرو، دین اتارنے کے بعد پھر پابند کیا گیا ہے کہ کیسے دین کو سمجھیں اور کیسے دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی آج کے زمانے میں جو ڈھنگ کے یہ برساتی میڈکوں کی طرح نکل آئے ہیں، جن کو عربی نہیں آتی، جن کو دین نہیں سمجھا، لیکن اردو کتابیں پڑھ کر کے، انگلش کتابیں پڑھ کر کے اور خارجیت پھیلاتے پھرتے ہیں، یہی ان کی کمی ہے۔ یہی جو کہ بڑے بڑے آج پیدا ہو جاتے ہیں دانشور مفکر بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ سب یہی کمی رہتی ہے کہ وہ منہج کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جبکہ منہج کے سلسلے میں، یعنی منہج مطلب یہی کہ کیسے دین کو سمجھیں، کیسے دین پر عمل کریں، کیسے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، کیسے دین کی تنفیذ ہونی چاہیے، یہ سب کتاب و سنت نے بتا دیا ہے، اللہ اور رسول نے بتا دیا ہے، تاکید کر دی گئی ہے کہ منمانی نہیں ہے، دین کو اپنے من نہیں سمجھو گے، سمجھنا پڑے گا صحیح طریقے سے۔ اور دنیا میں بھی کوئی بھی کام اگر کرنا ہوتا ہے تو اس کا میتھڈ ہوتا ہے، اگر میتھڈ نہ ہو تو آدمی بھٹکتا رہ جائے۔ وہ آج دنیا میں جتنے کام ہوتے ہیں، جتنے منصوبے بنتے ہیں، جتنے علم ہوتا ہے، سائنس پڑھانے کا میتھڈ ہے، ٹیکنالوجی کا میتھڈ ہے، حتیٰ کہ بڑھئی گیری کا میتھڈ ہے، معماری کا میتھڈ ہے، ہر چیز کا میتھڈ موجود ہے۔ تو کیا سب سے زیادہ جو اہم چیز دین ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ویسے چھوڑ دیا ہے؟ اس کا طریقہ نہیں بتایا، میتھڈ نہیں بتایا۔ میتھڈ ہے دین کو سمجھنے کا، سمجھانے کا، اس کے مطابق آپ کو چلنا ہے، چلنا پڑے گا۔ اگر جس نے اس کو چھوڑا، اس کا پتہ نہیں کہ کب کٹی پتنگ بن جائے گا اور کدھر چلا جائے، یا پیڑ کا سوکھا پتا بن کر کے اڑ جائے، یہی کہانی ہوتی ہے۔ اور جتنی گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو فتنہ اٹھا اور آپ کا قتل ہوا، اس زمانے سے لے کر آج تک جتنی گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں، اسی بنیاد پر پیدا ہوئی ہیں کہ لوگوں نے دین کو سمجھنے، دین پر عمل کرنے، دین کو تنفیذ کرنے کے جو میتھڈ اللہ تعالیٰ نے دیا اور جو سکھایا اپنے صحابہ کو، اس کو چھوڑا، گمراہ ہو گئے۔ گمراہ ہوئے تو کوئی جبری بن گیا، کوئی قدری بن گیا، کوئی معتزلی بن گیا، کوئی اشعری بن گیا، کوئی ماتریدی بن گیا، کوئی قبر پوجنے والا بن گیا، کوئی صوفیہ کے تابعدار بن گیا، کوئی منکر حدیث بن گیا، کوئی توہم پرست بن گیا، کوئی ملحد بن گیا، کوئی اختلافات کے سارے جھگڑے اور دھندے پیدا ہو گئے۔ سب اسی کی کہانی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اتنا اہتمام کرتے تھے، اگر صرف اتنا بتا دینا ہوتا یہ دین ہے اور چھوڑ دیا جاتا جاؤ اس پر عمل کر لو، ہر آدمی آزاد ہوتا اور ہر آدمی کی ایک الگ الگ مسلک بن جاتا۔ لیکن ہر چیز میں عقیدہ بتایا تو کہا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، بتایا تفصیل کے اس پر ایمان لانا ہے اور اس پر جمے رہو۔ نماز کے بارے میں ہوا تو کہا صلوا کما رأیتمونی اصلی، اتنا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو کافی نہیں تھا، لیکن میتھڈ بتایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح نماز پڑھو۔
اب آج بہت سے منکرین حدیث الگ الگ نماز پڑھاتے ہیں، خاص طور پر جب جہالت پیدا ہوتی ہے نا، اور جب غرور پیدا ہوتا ہے، انکاری حدیث کا شبہ ایک حدیث سے متعلق اگر صحیح ہے، اگر کوئی آدمی اس کے دل میں شبہ پیدا ہوتا ہے تو بلا وجہ ایک صحیح حدیث کو اگر کہے ہم نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب پوری حدیث کو نہیں مانتا ہے۔ اصول و ضابطہ ہے نا، ایک کو توڑا سب ٹوٹے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی منمانی کہ ایک صحیح حدیث ثابت ہے، کہا ہماری عقل شریف میں نہیں آتی بات، ہم نہیں مانیں گے۔ نہیں، ایک صحیح حدیث کو آپ نے توڑا تو سارے صحیح حدیث جتنے ہیں اسی اصول و ضابطے پر وہ سب اٹھے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ کھلواڑ نہیں ہے، جاہلوں کا کام نہیں ہے یہ ان پڑھ ملاؤں کا کام نہیں ہے کہ اگر صحیح حدیث میں لب کو شاہی کریں۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو وسیع علم ہے اور جس پر سب سے محنت کی گئی ہے، کوشش کی ہے کہ ایک ایک لفظ کو چھانٹ کر کے پہنچا دیا جائے کہ اللہ رسول کی بات ہے، ایک ایک لفظ زیر و زبر کے بارے میں بھی مکمل اہتمام کیا گیا ہے، اور ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر لوگوں نے سفر کیا ہے، تصدیق کرنے کے لیے ایک ایک حدیث کے لیے اتنا اہتمام کیا ہے۔ اور یہاں جاہل میں پڑھے لکھے جن کو عقل نہیں آتی، جن کو سمجھ نہیں آتا، سمجھ شریف ہمارے سمجھ شریف میں نہیں بات آ رہی، وہ آ کر کے پبلک کو اور سماج کو گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی میتھڈ میں داخل ہے، اور اس کو پورا کر کے دکھا دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسے کہتے ہیں اور کسے نہیں کہتے ہیں۔ یہ آج کے جاہلوں کے لیے نہیں چھوڑا گیا ہے جس کے بارے میں چاہیں انگشت نمائی کریں، جس کے بارے میں چاہیں شبہ پیدا کریں۔ یہ مکمل ٹھوس 1000 سالہ محنت و کوشش کا نتیجہ ہے، اور انسان کے اندر جتنی سخت ہو سکتی ہے اخلاقی طور پر، فکری طور پر، فہم کے اعتبار سے دنیا میں جو سب سے اعلیٰ معیار ہو سکتا ہے اس اعلیٰ معیار پر حدیث کو پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں کہ اتنا اس سے اونچا معیار پیش کر سکے کسی حدیث کو صحیح ثابت کرنے اور بتانے کے لیے، حد ہو چکی ہے اس سے آگے۔ اب اس کے اجتماعی مسئلے کو اور اتنے بڑے 1000 سالہ مسئلے کو اتنے بڑے بڑے محدثین نے اصول ضابطے چھان پھٹک کر سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ منہج کی بات تھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کوئی اڑا دے کے اپنے طرف سے کی ہو گئی تو نہیں چلے گا، ایک ایک چیز کو چیک کر کے بتا دیا گیا ہے۔ یہ اگر منہج نہ ہوتا، میتھڈ نہ ہوتا تو آج دنیا بھٹکتی پھرتی ایک حدیث کے بارے میں نہیں طے کر پاتے کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہاں ہر چیز کو واضح کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ میتھڈ و منہج نہ ہوتا جو دین نے دیا، اور پھر اس کے روشنی میں تفصیل کے ساتھ محدثین نے، تابعین نے، بلکہ صحابہ کے دور سے لے کر کے اور آج تک کوشش ہوتی رہتی ہے کہ کہیں کسی طرح کا خلل ہونے نہیں پائے۔ اگر کوئی حدیث ضعیف ہے، رواج چل پڑا ہے اور لوگ مان کے چل رہے ہیں، لیکن جب چیک کیا گیا، بتایا گیا تو کہا نا نہیں چلے گا، یہ اللہ کے رسول کی باتیں نہیں ہے۔ تو یہ ہمیشہ چیک کیا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے۔ اگر یہ میتھڈ نہ ہوتا تو آپ کو پتہ نہیں رہتا۔ تو یہ اسی طرح اللہ کے رسول نے نماز کے بارے میں کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو ویسے پڑھو۔ اتنا کافی ہوتا اگر دین بتا کر کے یا نماز کا طریقہ بتا کر کے چھوڑ دیا جاتا کہ پڑھو اپنے من سے، کافی تھا، لیکن نہیں، سد باب ہو جائے منمانی نماز پڑھنے کا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح تم نماز پڑھو۔ آزادی نہیں دی گئی ہے منمانی، اور آزادی نہیں دی گئی پھر بھی آج نماز کی کتنی شکلیں ہیں، بے شمار شکلیں ہیں، بلکہ ہر آدمی اگر سنت کے مطابق چھوڑتا ہے اس کی الگ شکل بنتی چلی جا رہی ہے۔ اور وہ جو مستقل طور پر ایجاد کی گئی ہیں نمازیں، ان گنت نمازیں ہیں، کہیں اوابین کے نام پر مغرب کے بعد 6 رکعت نماز ایجاد کر لی گئی ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے، کہیں صلاۃ معکوس پڑھی جاتی ہے، کہیں جب آتا ہے مختلف موسم آتے ہیں، کبھی محرم کا مہینہ آیا تو الگ نماز، کہیں ربیع الاول کا مہینہ آیا تو الگ نماز، کہیں آ گیا وہ اور دوسرے عید میلاد النبی منانا شروع کر دیا تو اس کے لیے الگ نماز۔ نماز کی بے شمار شکلیں ایجاد کر لی گئی ہیں، اور پھر اپنے طرف سے اضافہ، گھٹانا، بڑھانا یہ سب لگا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہی۔ اور اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو نماز، اسی نماز میں جان ہے، اسی نماز کو پڑھ کر کے انسان کو دنیا آخرت کے سرخروئی حاصل ہو سکتی ہے۔ جہاں وہ طریقہ چھوٹا، بہت کتابیں آتی ہیں نا، یہ حنفی نماز ہے، یہ شافعی نماز ہے، یہ مالکی نماز ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ نماز دی تھی؟ یعنی اس طرح کی بات کرنا یہ غلط ہے۔ نبوی نماز پڑھو بھائی، لیکن کیوں آ گیا یہ نماز وہ نماز وہ نماز؟
وہاں جہاں میتھڈ چھوڑا آپ نے، جو منہج چھوڑا آپ نے، تو سارے دروازے کھل جاتے ہیں. ہر آدمی اپنی پھر دکان لے کر بیٹھ جاتا ہے، یہ مانو وہ مانو وہ مانو وہ مانو، تو منہج ساری دکانداری کو بند کرتا ہے کہ جو اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا ہے اسی کے مطابق چلو. اس میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے، اس میں گھٹانے کی گنجائش نہیں ہے. قیامت تک ہر چیز متعین ہے، طے ہے. تو میتھڈ و منہج اور صحابہ کے مسلک کا فائدہ یہ ہے کہ دین میں پھر گنجائش نہیں رہتی ہے گھٹانے بڑھانے کی. ہر چیز پرفیکٹ اور بالکل 100% ایکوریسی ہوتی ہے کہ اسی کو ماننا، اس کو ماننا، اس کو ماننا نہیں ہے. اگر اس کو چھوڑو تو سب ملاوٹ ہی ملاوٹ شروع ہو جاتی ہے. میتھڈ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ میتھڈ اپنانے سے انسان کی اوریجنلٹی، پیورٹی قائم رہتی ہے، صحیح دین قائم رہتا ہے. اگر میتھڈ کے ذریعے چھانا پھٹکانا جائے دین کو اور ملاوٹ کو چک کر کے کنارے نہ لگایا جائے تو دین کی شکل باقی نہیں رہ جائے گی. اور یہ چیز ہمیشہ ہوتا رہے گا. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود 71 فرقوں میں بیٹھ گئے اور نصارہ 72 میں بٹ گئے اور مسلمان 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ فرقوں میں بٹنے کے بعد کوئی شکل بن جائے گی دین کی رہ جائے گی؟ آج جتنا سماج و معاشرے میں دین کی شکلیں موجود ہیں، اگر اس کو جائزہ لیا جائے، دیکھا دیا جائے تو آج کتنی شکلیں ہیں. ہر شہر کے ہر مسجد کی، ہر ملک کی، ہر قوم کی، ہر مذہب کی، ہر طور طریقے الگ، ہزاروں شکلیں آج نکل آئیں گی. لیکن ان کو کیسے صاف کیا جاتا ہے، کیسے اس کو سیٹ اپ کیا جاتا ہے، کیسے اس کو جانچا پرکھا جاتا ہے؟ منہج سے یہی کون سا طریقہ بتایا اللہ کے رسول نے کہ اس پر عمل کرنا چاہیے، کیسے عمل کرنا چاہیے اور کیسے اس کو صاف کیا جائے. آخر کوئی پیمانہ ہوگا نا. آج دین کے نام پر جو ڈھنگ کے دعوے چلے آتے ہیں اور ہمیشہ ہوتے چلے آتے ہیں اور نئے قسم کے افکار نظریات آتے رہتے ہیں، تو کیا ہر ایک کی قابل تسلیم ہوگی؟ ان کو چھانٹنے، پرکھنے، جائزہ لینے، صاف ستھرا کرنے، پیور جو بات ہے اس کو سامنے رکھنے اور جو باطل ہے، کھوٹ ہے، اس کھوٹ کو کنارے لگانے کے لیے معیار کیا ہے؟ یہی مسلک ہے صحابہ کا مسلک جس کو کہتے ہیں، محدثین کا مسلک جس کو کہتے ہیں، مسلک اہل حدیث کو کہتے ہیں. تو یہاں ذمہ داری اور اہمیت یہ بھی ہے کہ دوسروں کے ہاں مسالک میں یہ چھید ہی چھید ہے، وہاں جو بھی آئے دین کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. امام کی بات دین کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، صوفیہ کی بات دین کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، حضرت کی بات دین کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، حضرت علماء کی بات دین کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، مفتی کی بات دین کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، چاہے اس کے پیچھے دلیل کتاب و سنت سے ہو یا نہ ہو. کہہ دیا تو کہہ دیا. اور جو گمراہ ہوتے ہیں جاہل، وہ کہہ دیتے ہیں کوئی بات، وہ کہتے ہیں اس کے بعد حدیث تلاش کرو اس کے لیے. یہ بھی تماشا ہو رہا ہے. تو یہ جتنے مسائل روز بروز، اچھا بدعتیں کیسے پیدا ہوتی ہیں، یہ شرک کیسے پھیلتے ہیں؟ بدعات کا مطلب ہوتا ہے کہ دین میں نئی بات لانا، اور دین کے نام پر نئی بات لائی جائے. سوال یہ ہے اگر یہ پہرا نہ ہو مسلک کا، مسلک صحابہ، مسلک اہل حدیث، اگر اس کا پہرا نہ ہوتا تو آج اور تب بھی ہر شرک کو، ہر بدعت کو ساری دنیا دین کے نام پر تسلیم کر لیتی. اور بہت سے لوگ تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ کہ جن کو حق کی تلاش ہے ان کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، روشنی موجود ہے، چراغ موجود ہے، پیمانہ موجود ہے. اس پیمانے کے ذریعے چیک کر لیتے ہیں کہ بھئی جو فرمایا جا رہا ہے کیا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. یہ فتوے ہر قسم کے آ رہے ہیں، کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے. اقوال رجال آ رہے ہیں، کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے. دانشوریاں لوگوں کے آ رہی ہیں، کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے. یہ سب اسی سے فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ ہے صحیح مسلک کی اہمیت. ایک اس کی بڑی اہمیت یہ بھی ہے کہ جو اس پر قائم رہے اور اس کے مطابق رہے، یہ مانا جائے گا کہ اتحاد پر قائم ہے، اتحاد کے اصول پر قائم ہے. اور جتنے فرقے پیدا ہوتے ہیں ان فرقوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان سے امت میں اتحاد نہیں پیدا ہو سکتا ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے. آج اتحاد کی بڑی بات ہوتی دنیا میں، مسلمان متحد نہیں ہے، مسلمان متحد نہیں ہے، متحد ہونا چاہیے. یا ابھی مکہ میں کانفرنس ہوئی اتحاد کے سلسلے میں. سوال یہ ہے اتحاد کس پر ہو؟ ہر ایک کے اپنے اپنے جو لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اس میں کتنا تعلق ہے دین سے، کتنا رسم و رواج سے، کتنا اپنی ذات سے. کیا ہر چیز اتحاد کی بنیاد بن سکتی ہے؟ اتحاد کی بنیاد کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا.
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے، کہ اتحاد کی اساس کتاب و سنت ہے، اور اس میتھڈ و منہج میں اساس کتاب و سنت ہے، نہ کسی کے تصوف ہے، نہ کسی کی تقلید ہے، نہ کسی کی تعقل پرستی ہے، نہ کسی کی عقل پرستی ہے، نہ کسی کے اقوال ہیں۔ یہاں سیدھی گفتگو ہوتی ہے کتاب و سنت کی بات، اس پر سب آ جائیں ساری دنیا متحد ہو جائے گی۔ لیکن اس کو چھوڑ کر بس یہ اتحاد کی بات کرتے رہیں تو اتحاد کبھی دیگر مسالک سے اتحاد ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر اتحاد ہو سکتا ہے تو اسی منہج و میتھڈ سے جو صحابہ و تابعین کا تھا، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میرے صحابہ ہیں میں ہوں، اس پر قائم رہو، یہی اتحاد ہے۔ آج اتحاد کی سخت ضرورت ہے، لیکن کیا آج اتحاد ممکن ہے؟ اتحاد اگر ممکن ہے تو صرف اس سے کتاب و سنت کی بنیاد پر اور مسلک اہل حدیث کی بنیاد پر۔ اور اتحاد کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے تمام لوگ اپنا اپنا سب بھول جاؤ اور اللہ رسول کی جو اوریجنل بات اس پر آ جاؤ، اتحاد ہو جائے گا، اور اسی کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن اگر یہ نہ ہو پائے تو کیا سب بکھرے ہوئے رہیں؟ دوسری شکل یہ ہے کہ بھئی ہمارے اوپر اضطراری اتحاد، یعنی ٹھیک ہے جو امت کے مشترکہ مسائل ہیں، جس کی بنیاد پر امت کا مسلمانوں کی بقا، وجود، زندگی، ترقی کی بنیاد بن سکتی ہے، اس پر تو متحد ہو جاؤ۔ اس کو دنیاوی اتحاد کہا جا سکتا ہے، اس کو حاجتی اتحاد کہا جا سکتا ہے۔ تو آج اس کی گنجائش ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ اور آج دنیا میں جتنا ہے کوئی آدمی اپنے مسئلہ کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ جو قبر کی پوجا کرتا ہے وہ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، جو اماموں کو، صحابہ کو گالی دیتا ہے وہ بھی اپنا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، جو شرک کرتا ہے وہ بھی تیار نہیں ہے۔ لیکن جب تک اسلام کے دائرے میں ہیں، مسلمان ہیں، تو دوسری شکل میں اتحاد کی ضرورت ہے، اس کو اضطراری اتحاد کہا جائے گا، کہ مشترکہ مسائل میں بھائی آ جاؤ، سب متحد ہو جاؤ، تو اس کی ضرورت ہے۔ لیکن اصل اتحاد جو واجب ہے، فریضہ ہے، یہ واجب فریضہ نہیں ہے اس طرح کا، بلکہ آپ کی ضرورت ہے۔ لیکن جو واجب و فریضہ ہے، جو اتحاد، وہ قیامت تک وہ فریضہ ہمارے اوپر لاگو ہے۔ اور ایک مسلمان اگر صاف دل کے ساتھ یہ مان کے چلے کہ جو جھگڑے، تعصبات، فرقہ پرستیاں ہیں ہم نہیں مانتے ہیں، اور ہم اپنے دل سے مانتے ہیں کہ اللہ رسول کی یہ بات ہے، اسی کو ہم مانیں گے، اسی کے مطابق چلیں گے، تو اتحاد کے اصول پر قائم ہوگا اور متحد ہونے کا اس کا ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں لکھا جائے گا کہ اتحاد کے اصول پر قائم ہے۔ کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علیکم بالجماع، علیکم بالجماع، علیکم بالجماع۔ جماعت کیا ہے؟ کوئی بڑی جماعت ہو گئی کہ ہم بڑی تعداد ہماری زیادہ ہے، آؤ مل جاؤ، اتحاد ہے؟ جماعت کا مطلب وہاں اصول ہے، یعنی کتاب و سنت کے جو اصول ہیں، آؤ اس پر چپک جاؤ، اس سے جٹ جاؤ، اسی کو دامن تھام لو، یہ مطلب ہے علیکم بالجماع، جماعت کے ساتھ متحد آ جاؤ، جو اصول ہیں دین کے اس کے مطابق آ جاؤ۔ اور دین کے اصول کے مطابق آ جائے تو یہ بھی علماء نے کہا، صحابہ نے کہا، تابعین نے کہا کہ آپ انک علی انت الجماع ان کنت علی حق و ان کنت وحدک، اگر آپ دنیا میں تنہا ہیں، حق پر قائم ہیں، تو آپ ہی جماعت ہیں۔ یہ کثیر تعداد ہو جماعت نہیں بن سکتی ہے۔ تصور جو دیا اسلام میں وحدت کا، اسی سے طے ہوگا جو میتھڈ مناج ہے کہ وحدت کسے کہا جائے۔ ہر آدمی اپنی طرف کھینچتا ہے، ہماری بڑی جماعت ہے، ہماری بڑی تعداد ہے، لہٰذا ہماری طرف آ جاؤ، یہ سب فراڈ جھوٹ ہے۔ یہاں وحدت کا جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا علیکم بالجماع، جماعت کے ساتھ رہو، یہاں اصول کا مسئلہ ہے، یعنی کتاب و سنت کے اصول پر جو آئے گا، اگر تنہا دنیا میں ایک تنہا آدمی ہے وہ کتاب و سنت کے اصول پر چل رہا ہے تو اس کو مانا جائے گا جماعت۔ یہ ہے طریقہ اور یہ ہے ضابطہ۔ تو یہ کون دے گا؟ یہ منہج سلف دے گا، سلف صالحین کا، صحابہ کا جو طریقہ تھا، یا مسلک اہل حدیث جس کو کہتے ہیں، اس سے طے ہوگا کہ کس کو فرقہ کہیں گے اور کس کو جماعت کہیں گے، اور حق پر کون ہوگا، نہ حق پر کون ہوگا۔ منہج کی اہمیت یہ بھی ہے کہ اگر آج دنیا میں کوئی آدمی شرح صدر کے ساتھ تیار ہو، حوصلے کے ساتھ کہ وہ اس کو دین چاہیے، صحیح دین چاہیے، حق بات چاہیے، تو کہاں ملے گا؟ کہیں نہیں ملے گا۔ جتنی جماعتیں ہیں، جتنے مسالک ہیں، اگر وہاں جائیں گے تو وہ شرک کا راستہ بتا دیں گے،
پیر پرستی کا راستہ بتا دیں گے، قبر پرستی کا راستہ بتا دیں گے، صوفیہ کا راستہ بتا دیں گے، اماموں کا راستہ بتا دیں گے، کیا اسے نجات مل جائے گی؟ کیا کتاب و سنت کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ جا کے ان کے دم پکڑو، ان کے پیچھے بھاگو؟ یہاں یہی کہا گیا ہے اگر نجات چاہتے ہو تو کتاب و سنت پر عمل کرو۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ قیامت تک کے لیے تمہاری چیز دین کا 2 سرمایہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب و سنت۔ جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو آج جتنے بھی دنیا میں مسالک ہیں، مثلا منہج سلف، مسلک اہل حدیث کو چھوڑ کر، اگر ان سے چاہیں آپ کہ جینوین مسلمان بن سکیں اور پوری طور پر 100% آپ کے دل میں جذبہ ہے کہ ہم صحیح دین پہ آنا چاہتے ہیں، صحیح دین پہ نہیں آ سکتے ہیں کسی بھی مسلک میں علی الاطلاق، وہاں آپ کو یہاں شرک بھی کرنا پڑ سکتا ہے، وہاں آپ کو بدعت بھی کرنا پڑے گا، وہاں آپ کو تصوف کی جن خرابیاں ہیں ان کو بھی ماننی پڑے گی، وہاں مشائخ کو بھی ڈھونا پڑے گا، وہاں ان کے قبر پر بھی بیٹھ کر کے مراقبہ کرنا پڑے گا، وہاں جھوٹی کہانیاں بھی سننی پڑے گی، وہاں جھوٹے قصے بھی سننے پڑیں گے، وہاں فضائل کے نام پر شرک کا ایک طوفان، شرک کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے، سب کو ماننا پڑے گا علی الاطلاق۔ جہاں بھی جائیں کہیں یہ چیز نہیں مل پائے گی، آپ کو ساری مشکلات جھیلنا پڑے گا۔ لیکن یہاں دعویٰ نہیں ہے، یہاں یہ ہے، یہاں آپ کو پکڑ کر کسی کے ساتھ جوڑنا نہیں جاتا ہے ان کے پیچھے چلو، یہاں بتا دیا جاتا ہے اللہ اور رسول کو پہچانو، اللہ رسول کو پہچان کر آپ خود اپنے بارے میں نجات کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں عیسائیوں کی طرح مغفرت کا چیک نہیں بانٹا جاتا ہے، یہاں تو یہ ہے کہ بھئی آپ قرآن و سنت پڑھو اور یہ راستہ ہے اور اللہ اور رسول سے اپنا تعلق جوڑو، آپ کو راستہ ملے گا۔ اخلاص ہونا چاہیے اور آپ کو محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ آج بھی علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسی راستے کو بتائیں جس پر چل کر کے انسان اللہ کی رضا حاصل کر لے، پھر اس میں اپنے آپ کو نہ داخل کرے کہ مجھے شیخ مانو، مجھے پوجو، مجھے تحفہ دو، میرا دامن اٹھاؤ، میری برکت، میرا جوٹا کھاؤ برکت ملے گی۔ یہ سارے تماشے یہاں نہیں ہوتے ہیں، یہاں سیدھی گفتگو ہے، یہ اللہ اور رسول کی بات ہے، دین کو اس طرح سمجھو، دین پر اس طرح عمل کرو، اللہ اور رسول سے محبت کرو اور اللہ اور رسول سے اپنا تعلق جوڑو۔ دین کا دعوت و تبلیغ کا سب سے سینسیٹیو مسئلہ یہی ہے کہ آدمی آج دعوت و تبلیغ کرتا ہے تو بیچاروں کو، پبلک کو اپنے سے جوڑ لیتا ہے اور اللہ اور رسول کو پیچھے چھوڑ دیتا، بس اس کے پیچھے چلو، ان کی جوتی اٹھاؤ، ان کو گفٹ دو، ان کو کھانا پہنچاؤ، ان کا پیر دباؤ، ان کی بڑائی بیان کرو، ان کا ہر جگہ اٹھائی پھرو، یہ تماشے ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ انسان ساری کوشش کے باوجود زندگی بھر ان لوگوں کے دامن سے، انسانوں کے دامن سے چپکا رہتا ہے اور اللہ اور رسول سے جڑنے کو توفیق نہیں مل پاتی ہے۔ تو یہ مسلک کا، یہ منہج سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے تعلق باللہ قائم کرتا ہے۔ لیکن جہاں تقلید کی بات ہو، تصوف کی بات ہو، شخصیت پرستی کی بات ہو، مشائخ پرستی کی بات ہو، قصوں کی ہو، کہانیاں کو ہو، ان کے عزائم کے بیان کی بات ہو، آدمی اسی میں بھوٹ کے رہ جاتا ہے، بھٹک کے رہ جاتا ہے، اس کو موقع ہی نہیں ملتا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ سے اور رسول سے تعلق جوڑ سکے۔ یہ بھی بہت سینسیٹیو مسئلہ، عام مسئلہ ہے۔ آج دعوت و تبلیغ میں سب سے بڑی ٹیڑھی بات یہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ بہت سے علماء حدیث بھی یہی کرنے لگے ہیں کہ پبلک کو اپنے گرویدہ بنا لیا، پھر اپنا 4 انگلیاں گھی میں، 10 انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں، بس ان کو نوازے جاؤ، ان کو کھلائے جاؤ۔ یہ دعوت و تبلیغ نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ یہ ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ ان کو سیدھا راستہ بتائیں اور ان کا تعلق اللہ اور رسول سے جوڑ دیں، نہ کہ جتھا بنائیں، گروہ بنائیں، کوئی ادھر دامن کھینچے، کوئی ادھر لیے تیار ہے ٹفن، کوئی ادھر دعوت کے لیے تیار ہے اور کوئی ادھر پڑھائی کے لیے تیار ہے۔ یہ سب باتیں صرف دین کے ساتھ کھلواڑ اور دین کو بیچنا اور کھانے کی بات رہ جاتی ہے۔ مخلص علماء ہم نے ہمیشہ یہی کیا ہے کہ کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا ہے لوگوں سے کہ ان کو دعوت دین کا راستہ بتائیں تو پھر اس کے یہ بھی بیچارے کو ان کی دعوت کا انتظام کرنا پڑے، ان کے اوپر خرچ کرنا پڑے، ان کو نذرانہ دینا پڑے۔ یہ سب تماشا نہیں ہوا ہے۔ اور دین کا یہی جینوین مسئلہ ہوتا ہے کہ آدمی دعوت و تبلیغ کرے، سیدھا راستہ بتائے، پھر اپنے سے باندھ کے نہ رکھے، بس اب ہمارے دامان سے نربھر رہو اور جتھا بنائے پھر ہمارے ساتھ۔ تو یہاں اس کی گنجائش نہیں ہوتی ہے نفس پرستی کی کہ دعوت و تبلیغ کی تو اپنے ساتھ باندھ لیا،
رجال پرستی، فرقہ پرستی کی طرف لائے۔ دعوت و منہج سلف میں یہ بھی ہے کہ یہاں اصلاً فرقہ پرستی گنجائش نہیں ہے، فرقہ پرستی یہاں گنجائش نہیں ہے، تمام مسلمان بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی ہیں۔ یہاں علاقائیت، ذات برادری، فرقہ پرستی، مسلک پرستی، علماء پرستی کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ یہاں سب کچھ کھرا مسئلہ ہے کہ جتنے مسلمان ہیں سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اونچے نیچے، کالے گورے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسروں کے ہاں تو یہ بھی مصیبت ہے کہ طبقاتی نظام، جیسے ہندوؤں میں طبقاتی نظام ہے 4 طبقے، ویسے یہاں بھی بنا لیا گیا ہے 4 طبقے۔ یہ سید اور شیخ ہیں، اونچا طبقہ ہے، پھر اس کے بعد خان پٹھان چھتری ہے، دوسرا طبقہ ہے، پھر یہ کہ تجارت کرنے والے تیسرا طبقہ ہے، باقی جتنے مسلمان ہیں سب دلت ہیں۔ اصول بتا دیے گئے تھے، اشراف و اجلاف، یہ بھی ہندوؤں کی نقالی، سارے مسالک میں یہ چیز بھرا ہوا ہے کہ یہ فلاں ہے۔ اچھا، یہ کفو کا مسئلہ ایجاد کر لیا گیا، کف یعنی یہ سید کے برابر بنکر نہیں ہو سکتا ہے، سید کے برابر درزی نہیں ہو سکتا ہے، شیخ کے برابر موچی نہیں ہو سکتا ہے، شیخ کے برابر، سید کے برابر فلاں نہیں ہو سکتا ہے، آپ ان میں شادی بیاہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا ہے یہ سب ہے؟ یہ ہندوازم کا، ہندوؤں کا طبقاتی نظام منوسمرتی والا، یہاں لوگوں نے مسلک کی بنیاد پر اپنی چودھراہٹ برتری برہمنیت کو قائم کرنے کے لیے شیخ بنے گھومتے ہیں، سید بنے گھومتے ہیں، پوری پبلک مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہیں کہ یہ نیچے لوگ ہیں۔ کیا تماشا؟ اسلام اسی لیے آیا ہے، سلف صالحین کے مسئلے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیے فقہ کی کتابوں کو، حنفی، وہاں ایک چیپٹر موجود ہوتا ہے کفو کا مسئلہ۔ یہ کفو نہیں ہے، جلاحہ سید کا کفو نہیں ہے، منکر سید کا کفو نہیں ہے، اور دوسرے جتنے پیشہ ور کام کرتے ہیں، جو بھی کوئی کام کرتے ہیں، پیشہ کرتے ہیں، کوئی جوتا بناتا ہے، کوئی درزی ہے، کوئی حلوائی ہے، کوئی طباخ ہے، کوئی قصائی ہے، کچھ ہے، کہا یہ سب برابر نہیں ہو سکتے سید کے۔ اسلام میں تو مساوات ہے، اور اسلام میں انسان کا درجہ طے ہوتا ہے، بڑکپن اس سے ملتی ہے تقویٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو، سب سے زیادہ معزز ہے۔ ایک جاہل بھی کسی درجے میں لوگ نہ سمجھیں، لیکن اگر وہ حلال کھاتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لیکن بڑے ٹائٹل کھول لیے گھومیں، بڑی بڑی سندیں لیے گھومیں، اور ذہن و دماغ میں بھرا ہوا ہے کفر کا مسئلہ، یہ ہمارے برابر نہیں ہے، یہ اسلام ہے، جاہلیت کی چیز ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ڈھویا جاتا ہے مسالک میں۔ لیکن یہاں مسلک اہل حدیث میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سارے مسلمان ایکول ہیں۔ اور یہ بھی ہندوستان میں جانتے ہو، ہندوستان میں جو زمانے سے حنفی مسلک بنیاد پر چلا رہا تھا، اشراف و اجلاف، یہ سید ہیں، یہ شیخ ہیں، یہ اشراف ہیں، پھر جتنے نیچے ہیں مختلف پیشے کا کام کرنے والے، یہ سب کے ہاں اجلاف یعنی ذلیل لوگ، جیسے دلتوں میں، ہندوؤں میں نا ذلیل لوگ۔ لیکن اس کے خلاف سب سے پہلے تحریک ہندوستان میں کس نے اٹھائی؟ اہل حدیث علماء نے اٹھائی۔ یہ مومن کانفرنس سنتے ہو نا، مومن کانفرنس آپ لوگ سنتے ہوں گے، جانتے ہوں گے نا، اس کی بنیاد 1910 میں سب سے پہلے مبارک پور کے مولانا عبدالسلام صاحب، مولانا عبدالسلام مبارک پوری نے کتاب لکھی، یعنی بنکروں کی محنت و کوشش کے سلسلے میں۔ مولانا عبداللہ غازی پوری، دوسرے اہل حدیث عالم، انہوں نے اس کی بنیاد سب سے رکھی کہ ازلاف و اسلاف اور یہ اشراف کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے مسلمان ایکول ہیں، پیشے کی بنیاد پر نہیں۔ ایک اگر جاہل قسم کا بنکر ہے، کچھ نہیں جانتا ہے، لیکن اس کے اندر اگر ایمانداری موجود ہے، اگر اس کے اندر سچائی موجود ہے، اگر وہ فرائض واجبات کو ادا کرتا ہے، تو بڑے بڑے مولوی سے جو مکر و فریب کرتے ہوں، چندہ کھور چندہ بٹور کھا جاتے ہوں، ان سے کہیں اچھا ہو سکتا ہے، ان سے کہیں بہتر ہو سکتا ہے۔ اور جو اپنے ذہن و دماغ میں یہ طبقاتی نظام لیے بیٹھے ہوں، چاہے کتنی لمبے جبے جوبے پڑھتے ہوں، پہنتے ہوں، یا کتنی بڑی ان کی سندیں ہوں، اس کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں مساوات کی تعلیم دی گئی ہے۔ 1000 سال سے مسلمان یہاں حکومت کر رہے ہیں، اور جب سے یہ چیز مسلک کی بنیاد پر، حنفی مسلک 4 صدی کے بعد آیا ہے، یہ چیز قائم کر دیا ہے۔ اشراف اجلاس کفر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جتنے بھی فقہ کتابیں وہاں یہ کفر کا مسئلہ موجود رہے گا کہ وہ اس کے برابر نہیں ہے، وہ اس کے برابر نہیں ہے، وہ اس کے برابر نہیں ہے، اس سے شادی نہیں ہو سکتی ہے، اس سے شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ سب جہالت کیسے مٹی؟
جہالت عملی طور پر یہاں ہندوستان میں علماء حدیث نے مٹایا. اور یہ دیکھیے ہندوستان کی بلکہ پورے بر صغیر کی بہت بڑی کانفرنس بن گئی تھی مومن کانفرنس، آل انڈیا مومن کانفرنس. تو یہ اس ذہن کو مٹایا، ورنہ آج بھی یہی ہوتا کہ جو لوگ ان کو ہمیشہ گھٹیا مانا گیا، ان کو کمزور مانا گیا، ان کی کوئی درجہ نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو بنکر ہے، جو جولاہا ہے، یہ ساری بکواس کا ہوتی رہی. لیکن کس نے سب سے پہلے آواز اٹھائی پورے بر صغیر میں؟ 2 علماء حدیث نے. پھر اس کے بعد یہ جماعت کھڑی ہوئی، اپنے مطالبے کیے اور منوائے. آج اسی کی برکت ہے کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے تجار، بڑے بڑے مفتی آج اس برادری کے لوگ ہیں. کس کی دین ہے؟ ہندوستان میں علماء حدیث کی دین ہے. تو یہ کہاں سے آیا؟ ان کے ذہن و فکر میں کہاں سے آیا؟ یہی مسلک کی بنیاد پر جو اللہ رسول کا نے بتایا کہ کیسے دین پر عمل کریں گے، کیسے دین کو سمجھیں گے. جو فہم دیا، جو طریقہ عمل دیا، اس کی بنیاد پہ ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں. تو یہ سب عوامی زندگی میں ساری چیزیں فائدہ مند ہوتی ہیں اور علمی زندگی میں فائدہ مند ہوتی ہیں، پوری زندگی میں فائدہ مند ہوتی ہیں. یہ تو عوام کی بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ روزمرہ زندگی میں اگر آپ میتھڈ کے مطابق زندگی گزاریں تو آپ کا عقیدہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، آپ کا عمل بھی صحیح ہو سکتا ہے. عقیدے کی بات دیکھ لو، بہت سے یہ جتنے صحابہ کا جو منہج ہے یا مسلک حدیث ہے، اس میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی باتیں جتنی ہیں، قرآن کی باتیں اور صحیح حدیث، ان کا سب سے بڑا مرتبہ ہے. اس میں کوئی آدمی اپنی طرف سے مداخلت نہیں کر سکتا ہے. اس کو کیسے سمجھا جائے اور ان کا درجہ کیا ہے، وہ عقیدے کے بارے میں یہ طے ہے کہ عقیدہ توقیفی مسئلہ ہوتا ہے. یعنی اس میں انسان اپنے عقل سے اس میں گھٹا بڑھا نہیں سکتا ہے. جو اللہ اور رسول نے کہہ دیا ہے 100% اسی کو مانا جائے گا. لیکن دوسرے مسائل میں کیا ہے؟ اللہ لکھتا ہے کہ اس کو چھوڑ کر دوسرے کہاں یہ ہے؟ کہا غیب کے مسائل، آخرت کے مسائل، جنت و جہنم کے مسائل، اللہ کے اسماء و صفات کے مسائل، اللہ کی ربوبیت کے مسائل. کہا اس میں بھی کہتے ہیں کہ قرآن و سنت، آیت و احادیث جو بیان کریں اگر ہماری عقل کے خلاف ہو تو ہم نہیں مانیں گے، ہماری جو عقل کہے گی اس کو مانیں گے. یعنی ان کے ہاں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کی جو آیات و حدیث ہیں ان کا درجہ بڑا ہے کہ انسان کی عقل کا درجہ بڑا ہے. تو اکثر لوگ یہی کہتے ہیں، جیسے اشعری ماتریدی، نام سنا کہ نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ جتنے حنفی، شافعی، مالکی سب اشعری ماتریدی عقیدے میں. ان کا کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن آیات و حدیث کے مقابلے میں عقل بڑی ہے. لیکن قرآن و سنت اللہ اور رسول کے بیان کے مطابق قرآن و حدیث آیات و حدیث یہ مقام و درجہ ہے، عقل اس کے ماتحت ہے. لیکن ان سب کے یہاں عقل بڑی ہے، عقل کے ماتحت میں قرآن و سنت ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا نکتہ ہے. اس کو صرف اسی کی بنیاد پر کتنے ایسے مسلک نکلے، کیسے افکار نکلے، کیسے ایسے نظریے نکلے جو گمراہی کا سبب بن گئے. تقدیر کا مسئلہ دین میں سب سے پیچیدہ مسئلہ ہے. تقدیر کا تعلق غیب سے ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دنیا و کائنات بنانے سے بہت پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی تھی، اور کہا جو تقدیر لکھ دی گئی ہے اس میں جف القلم، روشنائی سوکھ گئی، اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. تقدیر کیا ہے؟ اب جو آدمی انسان غیب کے بارے میں کچھ جانتا ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور 4 مہینے کا ہوتا ہے، اسی وقت انسان کی دنیا میں عملی زندگی کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی روزی کیا ہوگی، اس کی عمر کیا ہوگی، یہ اچھا کرے گا یا برا کرے گا، اور اس کی موت کہاں ہوگی. تفصیل وہیں لکھ دی جاتی ہے. اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں، اسی کے مطابق انسان چلتا ہے. اب اس کے بارے میں اگر کوئی اپنے منمانی کرنا شروع کر دے کہ نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم وہ سمجھتے ہیں، تو گمراہی کا ذریعہ ہے. تقدیر کے سلسلے میں دو فرقے بن گئے، قدریہ اور جہمیہ، جبریہ اور قدریہ. تو یہ عقیدے کے مسئلے کے سلسلے میں جتنے گمراہیاں آئی ہیں، اشعریت کا، ماتریدیت کا، یا یہ اعتزال کا، قدریہ کا، جہمیہ کا، خوارج کا، روافظ کا، جتنے سب فرقے بنے ہیں اس لیے بنے ہیں کہ قرآن و آیات و حدیث کا درجہ ہے، جو مقام ہے، اس درجے و مقام کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، بلکہ کہاں ہماری عقل بڑی ہے.
آیات و حدیث نہیں پڑھے ہیں، ہماری عقل بڑی ہے، ہماری عقل جیسی کہے گی ہم اسی طرح مانیں گے، ہماری عقل کے اگر خلاف ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ سوال یہ ہے پوری انسان کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن حدیث اللہ کا کلام ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے، جو ساری ہر چیز سے جانتا ہے، غیب ایک معمولی پتہ رات کی تاریکی میں گرے وہ بھی جانتا ہے، جو زمین کے اندر کوئی بیج ہو وہ بھی جانتا ہے، چونٹیاں جتنی چلتی ہیں وہ بھی جانتا ہے، مچھلیاں جتنی پانی وہ بھی جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے ورا نہیں ہے، ہر وقت جانتا ہے۔ انسان تو کوئی چیز کبھی جانتا کبھی نہیں جانتا ہے، لیکن ہمہ وقت یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو وہ جو بتائے گا اس کی حیثیت ہوگی کہ انسان جانے گا کہ جو اپنی پیٹھ پر اس کے کتنے بال ہیں اس کو بھی نہیں پتہ ہے، سر پر کتنے بال ہیں اس کو نہیں پتہ ہے، اس کے اندر کیا کچھ بھرا ہوا ہے، بیماری ہے، صحت ہو نہیں جانتا، ہر چیز میں محتاج ہے، تو اس کی عقل بھاری ہو جائے گی؟ کتنی بڑی اس کی عقل ہوگی؟ پھر انسان کی کتنی عقل ہے، کتنی سمائی ہو سکتی ہے؟ اگر پوچھو تو اکثر لوگ اپنے پردادا کی نام نہیں جانتے ہوں گے، اور عقل بڑی ہوتی ہے۔ تو یہ جہاں انسان آیات و حدیث کی جو اہمیت ہے، تو درجہ ہے، جو مقام ہے، اگر اس درجہ و مقام کو نہیں مانے گا اور اپنے منمانی اس میں کرنے کی کوشش کرے گا تو یا تو خارجی بن جائے گا، یا معتزلی بن جائے گا، یا اشعری بن جائے گا، یا ماتریدی بن جائے گا، یا یہ کہ جو کچھ ہو سب صحیح، تضادات کا مجموعہ بن جائے گا، قبر پوجا بن جائے گا، شرک کرنا شروع کر دے گا، تو یہ سب ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے جو اس منہج سے طے ہوتا ہے کہ قرآن و احادیث یا آیات و حدیث کا جو درجہ، جو مقام اللہ تعالی نے طے کیا ہے، جو سب سے بڑی حقیقت ہے دنیا میں، اس سے بڑی حقیقت کوئی چیز نہیں ہے، اس کو ہم سب سے پہلے اس کی قدر کریں، ہمارا عقیدہ یہ بنے کہ اس کا جو مقام و درجہ ہے ہماری عقل سے کہیں زیادہ ہے، اور اس کے مقابلے میں دنیا کوئی چیز نہیں ہے، اور جو حقائق اس میں بیان کر دیے گئے ہیں، جو عقیدہ بیان کر دیا گیا ہے، جو دین میں بیان کر دیا گیا ہے، اس میں ذرہ برابر ہم تصرف نہیں کر سکیں گے۔ اگر تصرف کریں گے تو گمراہی طے ہے، گمراہی لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ اور آج تک یہ سب ہوتا چلا آ رہا ہے۔ مستشرقین کے اثرات یہ ہوئے تو ایک طبقہ پڑھے لکھے لوگوں کا یونیورسٹیوں میں مستشرقین کی اولاد پیدا ہو گئی، جن لوگوں نے بہت سے مستشرقین کے شوشہ ڈالے میں بہت سے منکر حدیث بننا شروع ہو گئے۔ تو یہ سب جنگ چلتی رہتی ہے، اور زمانے سے کہ قرآن و سنت کو ہم زیادہ اہمیت دیں کہ اپنی عقل کو زیادہ اہمیت دیں، اور یہ صحابہ کا جو منہج ہے، مسلک ہے یا مسلک اہل حدیث ہے، اس کو چھوڑ کر کے بقیہ جتنے ہیں ہر ایک کے ہاں یہی ہے کہ بھئی ہماری عقل بڑی ہے۔ مجموعی طور پر اس کو چھوڑ کر کے، اس منہج سلف کو چھوڑ کر کے جتنے ہیں سب کے یہاں ہماری عقل بڑی ہے، ہماری عقل بڑی ہے، ہر چیز میں عقل کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ حتیٰ کہ حنفی مسلک میں اصول فقہ کے اعتبار سے صرف اپنی عقل کی بنیاد پر بے شمار حدیث کو رد کر دیتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے، عقل کے خلاف ہے۔ بہت سے صحابہ کو غیر فقیہ کہہ دیتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے، جبکہ جتنے صحابہ ہیں سب کے بارے میں قرآن کریم نے سند دے دی ہے کہ ہر اعتبار سے وہ کامل و مکمل ہیں، چاہے فکری اعتبار سے، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، اسلام کی تنفیذ کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، جتنی بھی انسان کے خصائص اچھائیاں ہو سکتی ہیں، سارے خصائص اچھائیوں، خوبیوں، کمالات، اخلاقیات کے وہ مجموعہ تھے۔ لیکن بہت سے گستاخی کہہ دیتے ہیں کہ اس صحابی کو ہم نہیں مانیں گے، حتیٰ کہ اہل سنت ہو کر کے یہ کہیں ان کو ہم نہیں مانیں گے۔ حضرت عائشہ پر وہی چھینٹے اڑانے لگتے ہیں، کبھی حضرت عثمان پر چھینٹے اڑانے لگتے ہیں، کبھی حضرت معاویہ پر چھینٹے اڑانے لگتے ہیں، کبھی حضرت ابو موسیٰ اشعری پر چھینٹے اڑانے لگتے ہیں۔ یہ کس نے ان کو اختیار دیا؟ کسی بھی ایک صحابی پر کے بارے میں اگر کوئی انگشت نمائی کرتا ہے تو گویا یہ کہتا ہے کہ ہمیں حدیث کے بارے میں بھی شک ہے، ہمیں رسول کے بارے میں بھی شک ہے، ہمیں وحی کے بارے میں بھی شک ہے، ہمیں قرآن کے بارے میں شک ہے۔ اگر صحابی کے بارے میں کوئی آدمی شک و شبہ پیدا کرے، ان پر انگلی اٹھائے، سب کچھ ہو جائے گا۔ اس لیے انہیں کہ صحابہ کے تھرو ہمیں سب کچھ ملا ہے نا، یہ واسطہ ہی اگر غلط مان لیں گے تو پھر ساری چیزیں مشکوک ہو جائیں گی۔ لیکن ان کی اہمیت اور قدر و قیمت، ہاں ایک بڑا مسئلہ اس مسلک کی اہمیت کا یہ بھی ہے کہ صحابہ کا جو قرآن و سنت سے درجہ طے ہے، اس درجے کو صرف صحیح ڈھنگ سے یہی مسلک طے کرتا ہے، بتاتا ہے منہج سلف۔ دوسروں کے ہاں چیز نہیں مل پائے گی، دوسروں کے ہاں
جہاں تعقل پرستی کے شکار ہوئے، جہاں عقل پرستی کے شکار ہوئے، اور جہاں جھوٹی روایتوں کے شکار ہوئے یا تاریخی روایتوں کے شکار ہوئے، وہ پھسلنا شروع کر دیتے ہیں، بہکنا شروع کر دیتے ہیں، اور صحابہ کو بھی متہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی اگر کوئی مسلمان صحابہ کو متہم بنانے کی کوشش کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان اللہ کے رسول کی حدیث کو بھی متہم بناتا ہے، قرآن کو متہم بناتا ہے، اللہ کو متہم بناتا ہے، نبی کو متہم بناتا ہے۔ اللہ کو کیسے متہم بنائے گا؟ یعنی جن صحابہ پر اعتبار کر کے قرآن کی تعلیم دی گئی، سکھایا گیا، ان کے ذریعے ہمیں پہنچا، تو گیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ غلط لوگ ہیں؟ ہم ہی پکڑائے ہیں یہ غلط لوگ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ پر بھی انتہاب لگاتا ہے آدمی اگر صحابہ پر انگلی اٹھاتا ہے۔ صحابہ ہمارے دین کا، ہمارے ایمان کا عقیدہ ہیں، تو ان کا صحیح مقام کون پہچانے گا؟ کس سے پہچان بنے گی؟ اسی مسلک سلف سے، مسلک اہل حدیث سے۔ دوسری ہر جگہ خلل ہی خلل ہے۔ جب انسان تاؤ میں آتا ہے تو کہتا ہے ابو ہریرہ کو ہم نہیں مانتے ہیں، وہ تو سمجھدار تھے ہی نہیں۔ بڑی پڑی ہے کتابوں میں حنفیوں کے کہ یہ ہم حضرت ابو ہریرہ کو نہیں مانتے ہیں، وہ تو نہ سمجھ تھے، غیر فقیہ ہیں۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ادنا درجے صحابہ کو اور صحابیات کو کہا گیا ہے کہ ان کی فہم پر بھروسہ کیا، بتائے سمجھدار ہیں۔ اور یہ عقل کی طغیانی جب آتی ہے، تعصب پرستی جب آتی ہے، وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ امام کی بات کو آگے بڑھائیں اور حدیث کی بات کو پیچھے چھوڑ دیں، تو یہ بھی انسان جرأت کرتا ہے، جسارت کرتا ہے، کہہ دے ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ان کو نہیں مانتے۔ تو یہ سب ساری مشکلات کا حل کہاں ہے؟ منہج سلف میں ہے، دوسری جگہ موجود نہیں ہے۔ تو نصوص کے بعد، نصوص کو سمجھنے کی بات، نصوص پر ایمان لانے کی بات، نصوص کو اس کا صحیح ڈھنگ سے اس کی تنفیذ کی بات، اور نصوص کے منزلت و قدر کی بات یہیں سے طے ہوتی ہے، دوسری جگہ سے نہیں طے ہو پاتی ہے۔ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر اس حساب سے آدمی کرے جو معنی علیہ و اصحابی کا طریقہ ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صحابہ کو کیسے عمل کریں دین پر، کیسے دین کو سمجھیں، کیسے نصوص کو سمجھیں، کیسے آیات کو سمجھیں، کیسے احادیث کو سمجھیں، بتایا، اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے تربیت کا۔ صحیح تربیت اسے مل سکتی ہے، اللہ اور رسول سے صحیح محبت یہیں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ یہاں غلو پسندی نہیں ہوتی ہے۔ جب اس مسئلہ کو صحیح ڈھنگ سے اپلائی کیا جائے زندگی میں تو غلو پسندی نہیں آئے گی، افراط نہیں آئے گا، تفریط نہیں آئے گی، صحیح معنوں میں انسان کی تربیت ہوگی، صحیح معنوں میں معاشرے کی تربیت ہوگی، اور صحیح معنوں میں سیاست کا سیٹ اپ ہوگا، صحیح معنوں میں حکمراں پیدا ہوں گے۔ لیکن اگر اس کے مطابق عمل نہ ہو تو ہر طرف خلل ہی خلل ہوگا، یا افراط ہوگا، یا تفریط ہوگی، یا غلو ہوگا۔ اور غلو پسندی، اب دیکھیے غلو پسندی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ دیکھیے غلو سے بچنا، تنبیہ کی، بتایا غلو سے بچنا کا دین پر عمل کرنا ہے تو ایک بڑا مسئلہ ہے غلو پسندی۔ کہا غلو سے پسندی سے بچنا، کیوں؟ غلو پسندی آ جاتی ہے انسان کے اندر، کسی کو بہت بڑا مان لیا تو بس وہی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ اصل کیا ہوتے ہیں؟ اصل اصول ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں، اسلامی تعلیمات ہوتی ہیں۔ لیکن انسان جب رجال کو، اشخاص کو اہمیت دینے لگتا ہے اور کہتا ہے نا بس یہی سب کچھ ہیں، سب بھول جاتا ہے اصول و ضابطہ، تو اس سے غلو پیدا ہوتا ہے۔ تو شخصیت میں سب سے زیادہ غلو پیدا ہوتی ہے، اور شخصیت میں انسان کی سوچ و فکر میں ایکسٹریمزم آ جاتا ہے، انتہا پسندی آ جاتی ہے، سب چھوڑ چھاڑ کر بس یہی ہمارے سب کچھ ہے، بس یہی ہمارے سب کچھ ہیں۔ اور غلو پسندی کی صورت حال یہ ہے، آج جو مجاور قبروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اتنے زیادہ جری بن گئے ہیں، اگر ان سے جا کر کوئی کہے کہ بھائی اللہ کو یہ سب کیوں شرک کر رہے ہو، اللہ کو مانو، اسی کی عبادت کرو، تو کہا ہم اللہ کو نہیں جانتے ہیں، ہم صرف اسی قبر والے کو جانتے ہیں۔ اس حد تک جسارت پیدا ہو گئی ہے۔ کتنے ایسے اس وقت جاہل جو بیٹھے ہوئے ہیں مجاور قبروں پر، اتنی جسارت بڑھ گئی ہے کہ اگر کوئی جا کر کے ان کو صحیح بات بتائے کہ بھائی دیکھو یہ سب کیوں شرک کر رہے ہو، قبر والے سے کیوں پوچھتے رہے ہو، کیوں اس سے مانگتے ہو، اللہ سے مانگو، تو سیدھے کہتے ہیں کہ اللہ کون ہم نہیں جانتے ہیں، ہم صرف قبر والے کو جانتے ہیں۔ یہ ہے غلو پسندی۔ انسان مردوں میں غلو کرتا ہے، زندوں میں غلو کرتا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر، رسول کو چھوڑ کر کے مردوں کو امام بنا لیتا ہے، زندوں کو امام بنا لیتا ہے۔ جب غلو پسندی کرتا ہے انسان تو پھر وہ قبر تک جاتا ہے، وہاں تک پیچھا نہیں چھوڑتا ہے۔ مر گیا انسان کی سب مٹی بن گیا، لیکن اس کے باوجود جا کر اس سے کہے گا
کہ ہماری دل کی مرمت کر دو، مراقبہ کرے گا چادر اوڑھ کر کے، دل کی طرف جھک کر کے، اور کہے گا ہماری بگڑی بنا دو، یہی کہ اس پہ پوجا کرنا شروع کر دے گا، چڑھاوا شروع ہو جائے گا، نذرانہ شروع ہو جائے گا، غیب عالم الغیب مان لے گا، شفاعت کی بات کرنا شروع کر دے گا، گویا ساری چیزیں اللہ کو چھوڑ کر کے قبر والے سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے غلو پسندی۔ تو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ غلو سے بچنا، غلو سے بچیں، اعتدال، توسط، توازن، اس سے، اس مسلک سے، اس منہج سے انسان کو کیا ملے گا؟ توازن ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے، اعتدال رویے میں، اعتدال اخلاق میں، اعتدال گفتگو میں، اعتدال نماز میں، اعتدال روزے میں، اعتدال حج میں، اعتدال معاملات میں، انصاف میں، فیصلوں میں، قضایا میں، ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے، سوچ میں، فکر میں، ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے۔ انسان جب اعتدال کی راہ چھوڑتا ہے غلو پسندی کے راستے پہ جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے وہ۔ اگر اعتدال نہیں ہے، اگر نمازی میں اعتدال نہیں ہے تو وہ بس پڑھنا شروع کر دیا اپنے من کی نمازیں ایجاد کر کے، یا اپنے حساب سے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اعتدال وہاں روزے کے سلسلے میں اگر بے اعتدالی پیدا ہوئی تو جب دیکھو تب اپنے اوپر روزہ لاگو کیے پڑھتا رہتا ہے۔ اعتدال کیا ہے؟ جتنا اللہ کے رسول نے بتایا ہے اتنا کریں، وہی اعتدال ہے۔ آدمی غلو پسندی میں ہمیشہ مبتلا ہو جایا کرتا ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 صحابہ اللہ کے رسول سے گئے ملنے، اتفاق سے آپ موجود نہیں تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا آپ کا معمول نماز کے سلسلے میں، روزمرہ اعمال کے سلسلے میں، فکانہم تقالوہا، تینوں نے یہ گئے تھے پوچھنے صحابہ تو انہوں کم نظر آیا۔ تو ایک صاحب نے فیصلہ سنایا کہ بھئی ہم تو اپنا زیادہ سے زیادہ توجہ کریں گے نماز پر، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھتے رہیں گے۔ ایک صاحب نے کہا ہماری پسند یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں، مستقل روزہ رکھتے رہیں۔ ایک صاحب نے اپنی ترجیح بتائی کہ ہم شادی نہیں کریں گے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ آپ کا طریقہ بتائے تو ان کو کم لگا، یہ کہہ کے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلایا اور بتایا کہ یہ طریقہ غلو کا طریقہ ہے۔ بتایا کہ دیکھو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم سوتے بھی ہیں، ہم نے شادی بھی کی ہے، نبوت کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، حکومت بھی چلاتے ہیں، فتویٰ بھی دیتے ہیں، دعوت و تبلیغ بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں۔ کہا زندگی میں رہو اور زندگی کے جتنے مشاغل ہیں سب میں دینی ڈھنگ سے کام کرو، یہی زندگی ہے۔ یہ کہ کٹ جاؤ، رہبانیت اختیار کر لو، کنارے کسی مسجد میں بیٹھ جاؤ اور سارے مشاغل چھوڑ دو تو یہ دنیا کیسے سمجھے گی؟ دنیا میں خیر کیسے پیدا ہوگا؟ تو انسان جب غلو پسندی میں آتا ہے تو سماج سے کٹتا ہے، معاشرے سے کٹتا ہے، گھر سے کٹتا ہے، دین سے کٹتا ہے، سچائیوں سے کٹتا ہے، وہ الگ تھلگ ہو جاتا ہے، تنہا ہو جاتا ہے۔ اس کی سوچ کے اندر، اس کی سوچ ایک طرفہ ہو جاتی ہے، اس کا رویہ ایک طرفہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر غلو پسندی کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے۔ ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، ایک طرف اس کو پوری طرح ترکیز ہو جاتی ہے اور بقیہ جتنے خیر کے دروازے ہیں اس کے لیے بند ہو جایا کرتے ہیں۔ تو یہاں غلو پسندی کی گنجائش نہیں ہے، اعتدال ہے یہاں۔ یہ مسلک اہل حدیث یا معنی علیہ و صحابی کے منہج کے سلسلے میں اتنی باتیں، چند باتیں ہوئیں، بہت سی باتیں اس سلسلے میں، اور بہت سی باتیں بتانی چاہیے تفصیل کے ساتھ۔ حقائق حیات کیا ہیں، زندگی کے حقائق، دین کے حقائق، دین کی مصلحتیں، دین کے اسرار، اسی جو میتھڈ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا قرآن کو سمجھنے، دین کو سمجھنے کا، اخلاق بنانے کا اور اپنا صحیح عمل کرنے کا، اسی سے طے ہوتا ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ بتانے کی ضرورت ہے، تفصیل سے بتانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو معنی علیہ و صحابی کا طریقہ ہم اس کو سمجھیں، جانیں، اور اس کو چھوڑ کے جتنی اعلیٰ بلا اکٹھا کر لی ہم نے، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم سب کو بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔